جناب بنیادی سوال ایک ہی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم نے جو ہے ہمارے نظام انصاف کو بہتر بنایا ہے یا ہماری اعلیٰ عدلیہ کو جو ہے حکومت کا زیر دست بنا دیا ہے. ہمارے ساتھ دو بڑے معروف قانون داں موجود ہیں. حافظ زبیری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں. ہمارے ساتھ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے حافظ احسان صاحب, یہ بھی معروف قانون داں ہیں, سینئر لائر ہیں. میں دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. زبیری صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا کہ بہت بات ہو رہی ہے جی کہ وکلا تحریک ماضی میں چلی تھی, لیکن اگر ہم موازنہ کریں اس زمانے میں تو ظاہر ہے کہ جو ججز تھے وہ ساتھ تھے آپ لوگوں کے, اور اس مرتبہ صورتحال مختلف ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ آبجیکٹو صورتحال ہے کہ کوئی جو ہے آپ لوگ تحریک چلا پائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ تحریک چلے گی اور تحریک کس طرح سے چلے گی. یہ تو ابھی فیصلہ ہوا ہے, میٹنگز ہیں ایکشن کمیٹی کے, وہ فیصلہ کریں گے کس طرح سے. اور جو کانسٹیٹیوشنل چیلنجز آئیں گے, لیگل چیلنجز جو ہیں اس ترمیم کے خلاف, وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ وہ بھی اس کو قانونی راستہ بھی اختیار کیا جائے گا پروٹیسٹ کے علاوہ, لافل پروٹیسٹ کے علاوہ. تو آپ دیکھ لیں گے. دیکھیے ہمارا مین مقصد جو ہے, ہم سب وکلا متحد ہیں سوائے ان لوگ وکلا کے جو سرکاری وکلا میں ان کو کہتا ہوں, جو اس وقت بار ایسوسیشن بار کاؤنسل میں ہیں موجود, ایک گروپ خاص مخصوص گروپ کے وکلا ہیں اور وہ سرکاری وکلا کراتے ہیں. تو ان کے علاوہ اکثریت جو وکلا کی اس بات پہ متفق ہے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے اس نے پورے ہمارے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا, خاص طور پہ عدلیہ کا. دیکھیں عدلیہ کا بیسک جو کانسیپٹ ہمارے اور جس کے لیے بڑی جدوجہد کی وکلا نے اپنی جانیں بھی دی اس کے اندر, کہ عدلیہ آزاد ہو اپنے فیصلے کرنے میں, وہ کسی دباؤ میں یا کسی طرح سے اس نتیجے میں وہ اپنے فیصلے اس لحاظ سے نہ لیا جائے. اب دیکھیے سب سے جو خاص چیز جو ہوتی ہے عدلیہ کی آزادی میں, جو بیسک فیچر جو ہوتا ہے وہ اپوائنٹمنٹ آف ججز ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس کا انہوں نے 3 ججز کو اس میں اس طریقہ کار بدلا جو 18ویں ترمیم میں دیا گیا ہوا تھا, اور وہ 2 بڑے فیصلے آئے تھے 90s میں, 96 میں, 98 میں, جس کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ یہ جو سینئر موسٹ جج ہوں گے وہ چیف جسٹس ہوں گے تاکہ پک اینڈ چوز کا ایشو ختم ہو جائے. اچھا اب چلیں ججز کو کر لیا آپ نے, پینل بنا لیا کہ 3 ججوں میں سے, سینئر ججوں میں سے آپ ایک کا چناؤ کریں گے چیف جسٹس پاکستان ایویلویٹ کر کے. اور دیکھیں جو کمیٹی بنائی وہ صرف اور صرف پارلیمانی کمیٹی بنائی اسپیشل کمیٹی میں, اور وہ اب فیصلہ کریں گے, یعنی پارلیمان کی وہ کمیٹی جس میں حکومتی اہلکار, حکومتی ممبران کی اکثریت تھی, ان کی میجورٹی تھی, 2/3 میجورٹی. ان کیلکولیشن بھی اس طرح سے کی بھی تھی کیونکہ انہوں نے مخصوص نشستیں تو پی ٹی آئی کو دی نہیں, تو اپنی ان کے پاس اکثریت کی 8 لوگ موجود تھے, اور وہ لوگ جنہوں نے خود آئینی ترمیم کو پاس کیا تھا وہی خاص طور پہ جیسے ہمارے سینئر میں نے فاروق نائک صاحب اس میں موجود تھے. سنا تو اب یہ جو منسٹرز تھے اور لوگ تھے جنہوں نے ان کو چناؤ کیا, انہوں نے ایک جج اور کس طرح سے انہوں نے چن دیا. اچھا مجھے اگر آپ اجازت دیں, چند منٹوں میں, چند گھنٹوں میں انہوں نے کیسے ایویلویٹ کر لیا 3 اتنے سینئر ججز کے کہ جی ان میں سے ہم جسٹ ایک جج صاحب کو جو نمبر 3 پہ تھے سینیورٹی میں ان کو چنا, ان کا, اور باقی 2 ججز کی کیا بات تھی کہ ان کو نہیں چنا گیا کیونکہ وہ سیکرٹ انہوں نے اپنا فیصلہ کیا. تو یہ دیکھیے اپوائنٹمنٹ آف جج چاہے ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, بڑا حامل ہے اس بات کا کہ آپ عدلیہ آزاد ہو اپنے فیصلے میں. پھر آپ دیکھ مجھے زبیر صاحب اگر اجازت دیں میں حافظ صاحب کو, حافظ احسان صاحب کو بھی شریک گفتگو کروں. یہ حافظ صاحب یہ جو زبیری صاحب پوائنٹس ریز کر رہے ہیں, یہ بہت جو کہتے ہیں کئی قداور جو ہمارے معروف وکلا ہیں ان کی اسی قسم کی جو ہے سوچ ہے, اور سول سوسائٹی بھی یہی سمجھتی ہے کہ جناب ان ترامیم کے بعد جو ہے ہماری اعلیٰ عدلیہ زیر دست ہو گئی ہے, حکومت کا جو ہے پلڑا بھاری, اور کچھ ججز کو سزا دی گئی ہے کیونکہ ان کی مرضی کے فیصلے نہیں آ رہے تھے. کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل جی حافظ صاحب. الرحمن الرحیم. عامر بھائی آپ کا بہت شکریہ. 5 چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور 5 کا میں ایک چیز کر کے میں اس کی طرف آؤں گا. کہا یہ گیا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے پاس جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹ سی پارلیمنٹ نے اس کو واپس لیا ہے. اگر ہم پاکستان کے اوریجنل کانسٹیٹیوشن کے اندر جائیں جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے, تو اس کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ کے پاس کوئی پار نہیں تھی کہ پاکستان کا چیف جسٹس لگائے, یا پاکستان کے کسی سپریم کورٹ کے جج کو لگائے, یا پاکستان کے کسی ہائی کورٹ کے جج کو لگائے,
یہ اختیار صرف اور صرف پریزیڈنٹ آف پاکستان کو تھا. یہ 95-96 کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ نے خود انٹرپریٹش کی کہ ہم اپنے ججز جو ہیں وہ خود لگائیں گے اور اس کے لیے ہمارا ہی چیف جو موسٹ سینئر ہے وہ چیف جسٹس ہوگا, اور جس نے وہ ججمنٹ دی اس کا وہ وکٹم بنا. اور جب آگے 2007 کے اندر آئے تو کیا پاکستان کی جوڈیشری نے جو ہے جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے ہم ساروں نے سٹرگل کی, وہ آج 2024 تک اگر ہم انہیں انالائز کیے تو کیا پاکستان کی سپریم کورٹ نے یہ ساری جو ججمنٹس دی ہیں 96 کے بعد, اور پہلی بڑی ججمنٹ آئی حافظ صاحب ایک ضمنی سوال آ رہے ہیں کہ 73 کے آئین میں نہیں تھا, تو 73 کے آئین میں بہت ساری چیزیں نہیں تھیں جو اصل ڈرافٹ تھا, لیکن پھر ان کمزوریوں کو رفتہ رفتہ دور کیا گیا. تو اگر یہ کمزوری دور کر دی گئی تھی کہ ایک تصور ہے کہ ایگزیکٹیو الگ ہو, عدلیہ الگ ہو, اوور لیپ نہ کر رہی ہوں, تو کیا برا کیا؟ تو ایک تو ایک کہتے ہیں پروگریسو اسٹیپ تھا یہ. اچھا عامر میں آپ کو بتاؤں, یہ بڑا ایک رانگ پرسپشن ہے کہ اپوائنٹمنٹ آف ججز جو ہے اس سے سپریشن آف پاور یا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور اس کے بعد ٹرائکاٹمی آف پاور کمپرومائز ہوتی ہے. ہمارا نیبر کنٹری ہے نا انڈیا کے اندر آج بھی جتنی سپریم کورٹ کی اپوائنٹمنٹس ججز کی وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کرتا ہے, ان کی جتنی اکاؤنٹیبلٹی ہے ان کی پارلیمنٹ کرتی ہے. تو اگر وہ کانسیپٹ جو ہے اور ان کا جو جوڈیشل رینکنگ ہے وہ ہے 77 کے اندر جو جسٹس ورلڈ کے اندر ہے, ہماری 130 کے اندر ہے. تو اگر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری یا ٹرائکاٹمی آف پاور یا اس کے بعد سپریشن آف پاور جو ہے, تو انڈیا کے اندر تو آج تک کسی نے یہ ریز نہیں کیا کہ جی چونکہ پریزیڈنٹ کے پاس یہ کی جاتی ہے تو اس سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو وہ ایفیکٹ ہو رہی ہے. اب اگلی چیز کے اندر ہم آ جاتے ہیں جو تیسرا امپورٹنٹ. مجھے اجازت ہے, عابد ظہیر صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ, عابد ظہیر صاحب موجود ہیں, تو میں چاہوں گا میں اس پوائنٹ کو, کیونکہ عابد صاحب کو جانا ہے, میں چاہوں گا کہ اس پوائنٹ کو اگر وہ وضاحت کر سکیں جو آپ نے بڑا ویلڈ ایک پوائنٹ اٹھایا. حافظ صاحب آپ سن رہے ہوں گے کہ ان کا کہنا یہ کہ جناب مطلب ہے بھارت میں یہ چیز چل رہی تھی ہمارے 73 کے آئین میں اس کی کوئی مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کیوں مختلف ممالک کی ایگزامپلز دی جاتی ہیں پاکستانی کانٹیکسٹ میں. کیا انڈیا کوئی ہماری ایگزامپل دیتا ہے؟ پہلی بات ہے انڈیا کی سپریم کورٹ کے جج پریزیڈنٹ آف پاکستان نہیں لگاتے, پریزیڈنٹ آف انڈیا لگاتے ہوں گے. اور جو پرانے نظام کی بات ہو رہی تھی اس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان لگاتے تھے ججز ان کنسلٹیشن ود دی چیف جسٹس. اور کنسلٹیشن کی انہوں نے ایگزامپل یہ دی, کنسلٹیشن مینز میننگ فل کنسلٹیشن. اور جسٹس سجاد علی شاہ نے نہیں کہا تھا اپنی ججمنٹ میں الجہاد میں کہ وہ سینئر جج ہوگا, وہ اسد علی کیس میں وہ فیصلہ آیا. اور دیکھیے وہ پھر 18ویں ترمیم تو خود ان پارٹیز نے کی تھی, اس کے اندر یہ اور 19ویں ترمیم کی. اب کہتا ہے کہ وہ گن پوائنٹ پہ کرائی گئی, جو بھی تھے آفٹر آل پارلیمنٹ نے وہ ترمیم کی اور اس کے اندر سینئر موسٹ جج کو ڈالا تاکہ یہ پک اینڈ چوز. آپ نے دیکھا ہمارے تاریخ میں 2 دفعہ جو خاص طور پہ وائلیٹ ہوا یہ سینیورٹی پہ, ایک جسٹس منیر کے کیس میں, اور وہ جو بنگال سے ہمارے جج تھے سینئر ان کو نہیں لگایا گیا تھا ایسٹ پاکستان سے, اور ان کو پھر آپ نے دیکھا اس زمانے میں 200 کا کیس ہوا اور مولوی تمیز الدین کا کیس ہوا. اور پھر آپ دیکھیں جسٹس سجاد علی شاہ کے زمانے میں جو خاص طور پہ کیسز ہوئے اور شہید بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ کی ڈسپلن کو اپہولڈ کیا گیا. تو اس چیز کو روکنے کے لیے تاکہ یہ پک اینڈ چوز کے اپنے مرضی کے ججز. دیکھیے آج باتیں ہو رہی ہیں کہ بڑی اچھی بات ہوگی, انڈیا میں یہ ہو گیا, امریکہ میں یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. ہماری یہاں ایک جد و جہد ہے, ہماری یہاں ایک ایگزیکٹو نے دبانے کی کوشش کی. پارلیمان نے پہلی بات تو ڈیسائیڈ کریں یہ پارلیمان کیا آئین و قانون کے حساب سے ہوئی ہے, اور کہاں گئی ہماری ججمنٹس. ہماری سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی کوئی بات ہی نہیں کرتا کہ جی اس میں لکھا ہوا ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ از the word used is inextricably linked with the independence of judiciary. اگر آپ کا پروسیس سارا پارلیمان کو دے دیں گے تو وہ اپنی مرضی کے. آپ دیکھیں انہوں نے کیوں ریجیکٹ کیا 2 سینئر ججز کو, وجوہات تو بتائیں کہ why they rejected. کیونکہ انہوں نے SIC کا فیصلہ کیا, سنی اتحاد کاؤنسل کے کیس میں فیصلہ کیا. اس سے پہلے تو جسٹس منصور علی سارے ان کے حق میں فیصلے کر رہے تھے. حافظ صاحب میں خطہ کلامی یوں کہ چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. ناظرین وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو حافظ صاحب کے پاس جائیں گے, ان سے پوچھیں گے ان کی کیا رائے ہے جو نکات عابد ظہیر صاحب نے اٹھائے اس کو وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.